अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का 8वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, इंशाअल्लाह ये सबक रोज़ाना आपकी खिदमत में पहुँचेगा। एक वक्त में इस्लाह मुआशरा का सबक और एक वक्त में आपके मसाइल और उनके जवाबात का सबक। दरअसल रमज़ानुल मुबारक के बहुत सारे मेरे काम वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन्हीं की वजह से थोड़ा मसरूफ़ियत ज़्यादा है, तो मैं दोनों सबक आपको रोज़ाना नहीं भेज पा रहा हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह अनकरीब जब टाइमिंग सेट हो जाएगा तो दोनों सबक आपकी खिदमत में पहुँचेंगे। अब आज का ये जो हमारा सबक है आपके मसाइल और उनके जवाबात का, उसमें हमारे बहुत सारे भाइयों के सवालात जो है कई दिनों से पेंडिंग में थे, तो जिनके पहले से थे उनको मैंने पहले लिया हूँ। उनमें सबसे पहला जो सवाल है वो पूसद महाराष्ट्र से ग़ुलाम अहमद साहब ने पूछा है कि मौलाना, हम अगर ऑलरेडी पाक है उसके बावजूद जुमा और ईदैन के दिनों में जो गुस्ल किया जाता है उसकी क्या हैसियत है। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि आप अगर हालत पाकी में भी है तो जुमा और ईदैन के वक्त में गुस्ल करना यह आपके लिए सुन्नत है, मसनून है। इसलिए मसाइल गुस्ल में वजाहत के साथ में ये मसला लिखा हुआ है कि जुमा के दिन बाद नमाज फ़ज्र के जुमा के लिए उन लोगों को गुस्ल करना सुन्नत है जिन पर नमाज जुमा वाजिब है। इसी तरीके से उसके नीचे लिखा है ईदैन के दिन बाद नमाज फ़ज्र उन लोगों को गुस्ल करना सुन्नत है जिन पर ईदैन की नमाज वाजिब है। और फिर आगे और वजाहत उन्होंने की है कि जहाँ ईदैन की नमाज जायज़ नहीं उनके लिए गुस्ल भी सुन्नत नहीं है, लेकिन अगर कर ले तो उनके लिए कोई हरज और मुज़ायक़े की बात भी नहीं है। इसी तरीके से जुमा के दिन ईद आ जाए और उसी दिन जनाबत भी पेश आ जाए तो एक ही गुस्ल ईदैन, जुमा और जनाबत तीनों के लिए काफ़ी है। आगे का जो सवाल है वो इकबाल ख़ान साहब ने संभल यूपी से पूछा है। उन्होंने कहा है कि मौलाना, रिश्ते जो होते हैं निकाह के रिश्ते, उसके लिए कोई ऐसा अमल बताइए जिसकी वजह से निकाह के रिश्ते वो कसरत के साथ में आने लगे। हमारे इकबाल ख़ान साहब, मैं आपको मसला बताने से पहले ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि पहली चीज़ तो ये है कि ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने में रिश्ते नहीं आते हैं, रिश्ते बहुत कसरत से आते हैं। होता ये है कि एक तरफ से लड़की वालों की भी गलतियाँ होती है और लड़के वालों की भी होती है। लड़की वालों की गलतियाँ ये होती है कि ये उम्मीद में कि शायद इससे और बेहतर लड़का हमारे बेटी को मिल जाए, तो वो इस इंतज़ार में रिश्तों पे रिश्ते रिजेक्ट करते रहते हैं और वो लड़की की उम्र बढ़ते रहती है और फिर यहाँ तक नौबत पहुँचती है कि उसके बाद रिश्ते आना बंद हो जाते हैं। तो ऐसे वज़ाइफ दरियाफ्त किए जाते हैं। ऐसे ही मामला लड़कों का होता है कि दर बदर की ठोकरें खाते फिरते रहते हैं और ऐसे लड़की वाले तलाश करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जहेज़ देने वाले हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने वाले हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके इलाके में जिसे तिलक की रकम और हमारे यहाँ पे जिसे जोड़े की रकम कहते हैं वो देने वाले हों, जिनका सराहतन शरीयत में लेना हराम और नाजायज़ है। उस तलाश व जुस्तजू के अंदर उम्र बढ़ते रहती है और जब रिश्ते आना बंद हो जाते हैं तो उसके बाद फिर वज़ाइफ पूछे जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा मामला है जिसके अंदर बावजूद इन ख्वाहिशात के, और ये ख्वाहिशात भी नहीं है, कोई तमन्ना भी नहीं है, किसी किस्म का इशराफ़ नफ्स भी नहीं है, और ऐसी हालत में अगर आप रिश्ते को तलाश कर रहे हैं और तलाश करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कुछ अमाल लिखे हैं। उनमें से एक अमल ये है कि जो लड़का या लड़की रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं वो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और उसके बाद में 500 मरतबा या जामिया या अल्लाह तबारक व तआला का नाम विर्द करे और फिर आखिर में एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से 100% उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनके घर पे रिश्ता पहुंच जाएगा। लेकिन फिर ऐसा ना हो
کہ عمل کرنے سے رشتہ آ گیا اور پھر وہ تحقیقات میں پڑ گئے، تو ایسے معاملات میں نے دیکھا ہوں کہ بعض نوجوانوں نے پورے ہندوستان کا سفر کیے رشتے کی تلاش میں، لیکن آخر میں ان کو نکاح اپنے گلی کے ہی کسی لڑکی کے ساتھ میں کرنا پڑا۔ تو ایسی نوبت مت آنے دو۔ اس کے بعد میں مولانا غلام قادر صاحب، انہوں نے ساؤتھ افریقہ سے یہ سوال کیا ہے کہ مولانا معانقہ جو کرتے ہیں، معانقہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ وہ ایک بار کرنا چاہیے یا 3 بار کرنا چاہیے؟ تو بھائی ہمارے مولانا غلام قادر صاحب، آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب فتاوی محمودیہ جلد نمبر 19 میں صفحہ نمبر 118 پہ لکھا ہوا ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ معانقہ کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ 3 مرتبہ کاندھے سے کاندھا ملاتے ہیں اور بعض لوگ صرف 1 مرتبہ ملتے ہیں، تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب لکھا ہوا ہے، صرف ایک طرف ملنا وہ کافی ہے، صرف ایک طرف کا جو معانقہ ہے وہ صحیح ہے، اور مشکات کا حوالہ دیا ہوا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 402۔ تو فتاوی محمودیہ جلد نمبر 19 میں یہ مسئلے کا جواب ہے، اور انہوں نے جو حوالہ دیا ہوا ہے وہ مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 402 کا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے یہاں پہ یہ جو طریقہ ہے معانقہ کرتے وقت میں لوگ 3 مرتبہ ملتے ہیں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی پھر ادھر سے بھی، تو مسنون جو طریقہ ہے وہ صرف ایک طرف کا معانقہ ہے، تو ہم لوگ اس کے اندر احتیاط برتیں اور ایک طرف کا ہی معانقہ اس کو فالو کریں۔ چوتھا جو سوال ہے وہ اقبال حسین صاحب نے کرلا بامبے سے پوچھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مولانا وضو کرتے وقت میں سلام کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بہت سارے ہمارے ساتھ میں بھی ہوتا ہے، ہم لوگ وضو وغیرہ کرتے ہیں چاہے تو مسجد میں یا گھر پہ، اور اچانک میں کوئی آیا اور اس نے سلام کر دیا، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 130 پہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کے ساتھ میں اس کا جواب لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وضو میں مشغول آدمیوں کو سلام نہ کیا جائے۔ پہلے تو سلام کرنے والے کا کام ہے کہ وہ وضو کرنے والے کو سلام نہ کرے، اس لیے کہ وضو بھی ایک عبادت ہے اور ثواب کا کام ہے، اور اس میں خاص طور پہ دھیان توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کوئی عضو سوکھا نہ رہے۔ بعض ایسے اعضاء ہوتے ہیں اگر ان پہ توجہ نہ دی جائے تو وہ خشک رہ جائے اور ان کا وضو صحیح نہ ہو، اور بعض فرائض، بعض سنتیں، بعض مستحبات اور آداب وضو میں یہ بھی ہے کہ ہر عضو کے دھوتے وقت میں بسم اللہ اور کلمہ شہادت اور اللہ کا ذکر زبان پہ جاری ہو، اور دوسری بھی بہت ساری دعائیں ہیں مسنون دعا کے اندر۔ تو وضو میں بعض مکروہات بھی ہوتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وضو کرنے والا ایک سوئی کے ساتھ میں اپنے وضو میں مشغول ہوتا ہے، تو سلام کرنے والے نے ہی احتیاط برتنا چاہیے، اور سلام کرنے والے کو وضو کرنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس نے سلام کر دیا ہے تو اس کا جواب دینے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، ایسا حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے، اور اگر کوئی سلام کر دے تو جواب دے دینا یہ بہتر ہے۔ تو اس کے اندر بھی ہم لوگ تھوڑا سا احتیاط رکھیں۔ اس کے بعد میں آخر میں جو سوال ہے وہ سوال رئیس احمد صاحب نے کویت سے پوچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا میرے پیٹ میں گرمی وغیرہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں باربی کین ایک کولڈ ڈرنک ہے وہ پیتا ہوں، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے رئیس احمد صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ میں نے کتابوں میں تلاش کیا، اس میں تو نہیں ملا۔ پھر مجھے ڈائریکٹ جو باربی کین کمپنی ہے ان سے کانٹیکٹ کرنا پڑا کہ بھائی آپ لوگ جو اس کے اندر کنٹینٹس یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے کو ڈیٹیلز چاہیے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے پاس میں 2 ٹائپ کے پروڈکشن ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے جو صراحتاً بیئر ہوتا ہے جس میں الکوہل مکس ہوتا ہے، اور ایک نان الکوہلک ہوتا ہے۔ تو جو الکوہل مکس ہے وہ تو صراحتاً نص قطعی سے آپ کے لیے حرام اور ناجائز ہے، آپ اس کو بالکل ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ لیکن جو نان الکوہلک ہے
اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ دا انگریڈینٹس یوز ان باربیکین مالٹ بیوریج اینڈ باربیکین فلیورڈ مالٹ بیوریجز آر مینوفیکچرڈ اور derived entirely from vegetable halal materials. Furthermore, barbican malt beverages contain no alcohol and the ingredients used in the manufacture of barbican malt beverages contain no alcohol. انہوں نے اس کے اسٹیمپ اور سائن کے ساتھ میں وہ بھیجا ہوا ہے. اس کے علاوہ پھر میں نے آپ کے اس مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے اور تھوڑی سی تحقیقات کی تو مجھے ایک اور فتویٰ جو ہے وہ ملا، لیکن وہ ہندوستان کا نہیں ہے، وہ ملیشیا کے اندر ایک اسلامک فوڈ ریسرچ سینٹر ہے، ان لوگوں کا ہے جنہوں نے باربیکین کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جو باربیکین نان الکوہلک ہے وہ آپ پی سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہے اور جائز ہے. تو ہمارے رئیس احمد صاحب جو باربیکین آپ یوز کر رہے ہیں اس میں پہلے آپ دیکھیں کہ وہ الکوہلک ہے یا نان الکوہلک. اگر الکوہلک ہے تو وہ تو صراحتاً آپ کے لیے حرام اور ناجائز ہے، آپ بالکل اسے یوز نہ کریں. اور جو نان الکوہلک ہے آپ اس کو پی سکتے ہیں، اس کے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی یہاں پہ اس کے انگریڈینٹس ان لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں، ایپل، رسبیری، پائنیپل، اسٹرابیری، پیچ، لیمن، مالٹ اور پومیگرینیٹ، تو یہ تمام چیزوں سے وہ بنایا جاتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے بھائیوں کے سوالات پینڈنگ میں ہیں، خاص طور پہ مولوی سلمان صاحب کا بھروچ سے ایک سوال ہے ایکو مائک اور ساؤنڈ کے بارے میں، تو اس کی میری ذرا تھوڑی تحقیقات چالو ہے. مولوی سلمان صاحب آپ تھوڑا ویٹ کیجئے، کیونکہ یہ جو جدید مسائل ہوتے ہیں لیٹسٹ، تو تھوڑی ڈیپ اسٹڈی ان کی کرنا پڑتی ہے اور حوالہ آپ کو صحیح پہنچنا چاہیے تاکہ ہم بھی اپنی ذمہ داری سے بری ہو سکے. تو آپ تھوڑا اور ویٹ کیجئے، کیونکہ مجھے ابھی تک اس کے بارے میں پرفیکٹ اور کمپلیٹ جواب نہیں ملا ہے. جیسے ہی ملتا ہے آپ کا بھی جواب اور اس کے علاوہ جتنے لوگوں کے جوابات پینڈنگ ہیں وہ انشاءاللہ میں اسی طریقے سے دیتا رہوں گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.